وزیراعظم ہاؤس میں ان کیمرہ بریفنگ کے لیے اجلاس بلایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کیا، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ کتنے سنجیدہ ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ان کیمرہ بریفنگ کس پہ دی جائے گی؟ عالمی صورتحال پہ، پاکستان اور افغانستان کی جنگ پہ، ایران اور اسرائیل، ایران اور امریکہ، ایران اور باقی جو خطے میں جو صورتحال بنی ہے اس حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ قبل پاکستان اور سعودی عرب میں ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن ابھی سعودی عرب کی مختلف بیسز کو، امریکن بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، کیا پاکستان ایران کے خلاف جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب آئی ہے، کتاب مراد سعید کی کتاب ہے۔ یہ مراد سعید نے جو اس ملک میں ہوا، جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ بتایا، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور اس کے علاوہ جو غلام بنے بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی۔ پہلے جو آج ایک اہم بریفنگ دی جا رہی ہے، ایک اہم تو نہیں کہوں گا، ایک مطلب، لیکن میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم بریفنگ ہے، ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ یہ اجلاس بلایا گیا جو عالمی صورتحال بنی ہے، جو دبئی کی، قطر کی، بحرین کی، سعودی عرب کی، ایران کی، اسرائیل کی، یہ جو تمام صورتحال بنی ہے، پاکستان کی، افغانستان کی، اس پہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ اور یہ بریفنگ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور ان کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے دی جائے گی۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ مطلب جو دیکھنے والے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں، جواب دیجیے گا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کیا یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مثال اگر کہیں حملہ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور بھارت کی جب جنگ تھی تو ان کا موقف یہ تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ میں سوئمنگ پول پہ نہا رہا تھا، ایک طرف میزائل حملے چل رہے تھے اور یہ بندہ سوئمنگ پول پہ نہا رہا تھا۔ مطلب یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ خود کہہ رہے ہیں کہ سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے، ایک طرف اس ملک میں جگہ جگہ میزائل مارے گئے اور یہ مزے کر رہے تھے۔ تو آپ جو میں کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کیمرہ جو ہے بریفنگ دیں گے، آپ اس پہ بات کریں گے، کیا آپ کے پاس کوئی اختیار بھی ہے؟ کہ آپ کوئی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے؟ آپ بالکل بھی نہیں رکھتے۔ تو دوسرا، اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں، اور یہاں ان حالات میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تمام لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں قومی یکجہتی کی، کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آپ قومی یکجہتی، کون سی قومی یکجہتی؟ قوم کہاں کھڑی ہے؟ قوم کس کے ساتھ ہے؟ قوم نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ 8 فروری کو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی فکر مند ہوتے، اگر آپ اتنے ہی اس ملک کے فکر مند ہیں، اتنے ہی ہے رہا ہیں، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ کل آپ بہنوں کی ملاقات نہ روکتے، کل آپ بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات نہ روکتے، آپ کہتے ان بہنوں کو بھیجا جائے، عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا جائے، تاکہ ہم رہنمائی لے سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ عمران خان کا موقف کیا ہے۔ ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، حالانکہ ہے تو پورے پاکستان میں، لیکن فارم 47 پہ جعلی لوگ آگے، تو آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ عمران خان کا موقف کیا ہے، لیکن نہیں، آپ نہیں جانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا موقف اور آپ کا جو موقف ہے وہ الگ الگ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، اور آپ بیگرز کانٹ بی چوزرز کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان حالات میں کس طرح دبنگ انداز میں بات کرے گا، کس طرح وہ اس اقوام عالم، کس طرح وہ مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں۔ آپ کبھی عمران خان کا موقف جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس ملک کے ہے رہا ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو آپ کو کل کی ملاقات کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات۔ دوسرا، اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نازک حالات ہیں، ان نازک حالات میں بھی دیکھیں یہ اتنے سنجیدہ ہیں پاکستان کے حوالے سے، یہ اتنے سنجیدہ ہیں اس تمام عالمی صورتحال کے حوالے سے کہ یہ وہاں لوگوں کو روک لیتے ہیں، یہ گرفتاریاں ڈالتے ہیں، یہ چھاپے مارتے ہیں، ان کے پاس یہی رہ گیا ہے۔ باقی جو میں دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا، دوسری بات، پاکستان اور سعودی عرب میں
کچھ ماہ قبل ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا اور اس پہ بڑے شادیانے بجائے گئے تھے، اس میں بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں، جس میں طے کیا گیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو دفاعی معاہدہ ہے، سعودی عرب میں اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پہ اگر ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب پہ تصور کیا جائے گا وہ حملہ۔ تو اس ٹائم ایران نے جو ہے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے، لیکن سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب کے لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا، نہ ایران نے سعودی عرب کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے جو بیسز ہیں امریکن ایئر بیسز انہیں نشانہ بنایا۔ تو اب پاکستان ایران کے خلاف تو ابھی نہیں جا سکتا، نہ پاکستان کے لوگ جا سکتے ہیں، لیکن یہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم صورتحال یہ بنی ہے، اور اس پہ ابھی پاکستان کی طرف سے کوئی واضح طور پہ کوئی موقف بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی ٹویٹ سامنے آئی ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے اس تمام صورتحال پہ اپنا موقف دیا ہے، کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے وہ میں مکمل بک ریڈ کروں گا، مراسد کی کتاب آئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ روپوشی میں کتاب ہے، یہ کتاب روپوشی میں لکھی ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ بتایا گیا ہے، اس میں جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اس میں شہباز گل کا جو کردار ہے یہ بھی بتایا گیا ہے، فواد چودھری کا جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے، اس میں کون کیا کہتا رہا یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک تکلیف دہ بات ہے، اور یقیناً اس بات کو عمران خان ڈیفرنٹ سینس میں بھی کر چکے ہیں، یہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں مراد تم دیکھ نہیں رہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو آج لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان تب بھی نہیں جانتے تھے، 9 اپریل کی رات کو عمران خان نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، لیکن وہ ملنگ انسان نہیں جانتا تھا کہ ابھی بڑے چہرے باقی ہیں، ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں۔ 9 اپریل کے بعد 9 مئی کے بعد ایک لمبا ٹائم ہے، مطلب 3-4 سال کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو عمران خان تب سمجھ رہے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب شاید جو ہے وہ جنہوں نے کرنا تھا، بے ایمانی کرنی تھی، دغا کرنا تھا، وہ سب چلے گئے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی بڑے مشکوک چہرے ہیں، بڑے غدار ہیں، ابھی بڑے وہ لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ کے جائیں گے، جو اس پہ الزام لگائیں گے، جو اس پہ گھٹیا الزام لگائیں گے، جو کہیں گے کس طرح کے الزامات دیں گے۔ اور وہ آہستہ آہستہ باہر آئے، نکلتے گئے، پاکستان کی عوام فارغ کرتی گئی، اور وہ الیکشن بھی نہ جیت سکے۔ تو مراد سعید کی اس کتاب میں ایک اور بات لکھی ہے فیصل واڈا کے حوالے سے، کہ فیصل واڈا جنرل باجوہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا، وہ اس کو سناتے رہے، وہ بس ہاتھ جوڑ کے سر کہتا رہا، اور ان کی برکیں سنیں۔ تو اب یہ کتاب پڑھوں گا، مکمل ریویو بھی اس پہ دوں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اور پیراگراف جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اب ان کیمرہ جو بریفنگ دی جا رہی ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ عید کے بعد اہم ہے، عید کے بعد کیا تحریک انصاف فیصلہ پہلے کرنا ہوگا، کیا فیصلہ کرتی ہے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔